ہم اپنے 4 روزہ علاقائی تربیتی کورس اسلام اور بین الاقوامی قانون انسانیت کے نام سے اس کا آغاز کرنے والے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ بر وقت ہم شروع کریں اور سارے سیشن جو ہے وہ بر وقت ہی ہو انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو اس کورس کا آغاز ہم کر رہے ہیں یونیورسٹی آف ثوابی، ویمن یونیورسٹی آف ثوابی سے آنے والی ہماری مہمان جو شریک کورس کی شریک ہے ڈاکٹر سدنا، وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ پروگرام کے بالکل آغاز میں میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک چینل ہے، مدنی چینل، اس پہ ایک بات کا ذکر ہوتا ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آغاز میں اپنی نیت کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور اپنے آپ کو یاد دہانی بھی کرانی چاہیے اور اچھی نیت بھی کرنی چاہیے کہ اس پروگرام میں ہم آئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ 4 دن ہمارے نشستن اور گفتن میں گزر جائے اور خوردن میں اور گپ شپن میں، بلکہ ہمیں نیت بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا یہ آنا جو ہے یہ علم کی راہ میں آنا بن جائے گا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور یہ کہ یہاں پہ جو ہم 4 دن گزارے ہیں تو یہ 4 دن ہمارے لیے مفید ہو، ہمیں اللہ توفیق دے کہ اس میں ہم کوئی سیکھنے اور سکھانے کا واقعی کوئی عمل اس سے ہم گزر جائیں، اور جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم کوئی فائدہ اور کوئی افادہ اور استفادہ کر کے جائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے اور خود بھی کوئی فائدہ اٹھائے۔ اور یہ کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میڈم نے اس پر بات کی ہے آلریڈی، اور یہ ہینری ڈونو ہے جس نے اپنی کتاب میں 2 آئیڈیاز دیے ہوئے تھے، کریٹ این آرگنائزیشن آف ٹرینڈ والنٹیئرس، جو کہ آج آپ PRCS کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ اور جو دوسرا آئیڈیا تھا پروموٹ این انٹرنیشنل ایگریمنٹ، کیا ہے آج کل انٹرنیشنل ایگریمنٹ کس صورت میں دیکھ رہے ہیں؟ جنیوا کنونشنز کی شکل میں، اور مختلف اور بہت ساری ٹریٹیز، کنونشنز وغیرہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب جی بات آ جاتی ہے جی جنیوا کنونشنز کا، شاید آپ لوگوں نے خاص طور پر جب ابھی لندن والا کیس ہوا تھا تو جنیوا کنونشن کافی ٹی وی پر ڈسکس ہو رہا تھا، وہ ہمیں مختصراً یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا تھا، اور پھر کرنل چنگیز اور میجر ہلاکو نے کیا جرائم کیے ہیں آپ کے نزدیک، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لوگوں نے جب حملہ کیا تو سب سے پہلے جو انہوں نے بین الاقوامی اصول قانون اور اصول جنگ اور انٹرنیشنل لا کی جو خلاف ورزی کی، وہ بغیر کسی تمیز کے مسلسل جو پرامن آبادی ہے اس کے اوپر شیلنگ کی، اور اس شیلنگ کے نتیجے میں یعنی یہ نہ انہوں نے عام گھروں کا خیال کیا، نہ انہوں نے بازاروں کا خیال کیا، نہ انہوں نے دکانوں کا خیال کیا، نہ انہوں نے اسکولوں کا خیال کیا، تو یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے یعنی جو برے ترین حملہ آور ہیں انہوں نے بھی عبادت گاہوں کا خیال رکھا، تو ان لوگوں نے ہمارے شہر کی جو مشہور عبادت گاہ تھی اس کے اوپر بھی حملہ کیا اور اس کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا،
جس سے ان کی کسی بھی مذہب کے لیے جو ایک احترام ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہاں کوئی سویلائزیشن نہیں ہے, کوئی قانون کا احترام نہیں ہے. اسی لیے جو پہلی چیز یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے, دونوں جانب سے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں سامنے آئی ہیں, بہت اچھے نکات سامنے آئے ہیں, اور جو پرپس تھا اس اسٹڈی کا بڑی حد تک وہ یوں کہیں کہ حاصل ہو گیا ہے. معاہدہ جو صورت مسئلہ اگر میں مختصر سے بیان کر دوں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے وہ جا رہا ہے اور اس کے راستے میں جو ہے دوسرا دشمن کا لشکر ہے وہ موجود ہے, اور اس نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں اور دوسرے راستے سے چلے جائیں. بظاہر وہ دوسرا راستہ بہت طویل ہے اور مشکل بھی ہے, لیکن وہ اس پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, معاہدہ کر لیتے ہیں. وہاں جا کے ان کو کچھ فیلنگ آتی ہیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں, تو کیا وہ ریورس ہو سکتے ہیں جیسے سر نے کہا, اگر ہو سکتے ہیں تو کن شرائط پہ نہیں ہو سکتے تو, اور اگر اس میں کچھ ایسی فقہی جزئی کے اعتبار سے اضطراری حالت پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوگا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر دشمن مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دے تو کیا ان قیدیوں کے لیے ان کفار پر دوبارہ حملہ جائز ہوگا؟ جواب یہ ہے, ہم سب کی گروپ کی رائے یہ ہے کہ حملہ جائز ہوگا کیونکہ غیر مشروط آزادی ہے. معاہدہ ہمیشہ دو ریاستوں کے درمیان ہوتا ہے, اشخاص یا افراد کے درمیان نہیں ہوتا. کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے